السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بہت اہم نظم ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اس نظم کی اہمیت اور اس نظم کا مقام جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں یہ نظم کس شاعر کی ہے۔ تو بتا دوں آپ کو کہ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ علامہ اقبال ہیں، اور اردو ادب جاننے والا، اردو ادب کو پڑھنے والا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو علامہ اقبال کی ہستی سے اور ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو، اور اس بات سے واقف نہ ہو کہ ان کی تمام عمر، اور خاص طور پر عمر کا آخر کا 20-30 سال جو ہیں ان کی زندگی کے، وہ قوم کو، امت کو اور پوری عوام کو جگانے میں گزر گئے ہیں۔ ان کی شاعری مکمل دعوت ہے، پیغام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو جانے، اور یہ جان لے کہ یہ ساری کائنات اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وہ جیسا عمل کرے گا اس کائنات کو ویسا ہی بنا لے گا۔ علامہ اقبال بارہا ان کی شاعری اسی پیغام سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے، یا اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ غرض یہ کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایک پیغام ہے، ایک سوتے ہوئے کو جگانے کا پیغام ہے، اور ان کو اپنے مقصد زندگی سمجھانے کی طرف وہ بلا رہے ہیں کہ انسانوں اپنی حیثیت، اپنی وقعت اور اپنا مقام پہچانو، اور کچھ کام ایسا کر جاؤ کہ جس سے تم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہو جاؤ۔ جو منصب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تھا، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں سب سے بہتر بنایا تھا، لیکن وہی شخص اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہوگا جو اس منصب کے لیے جو ضروری کام ہے، کام بھی تو ویسا ہو، جیسا نام ہو ویسا کام ہوگا، تو اسی حساب سے ہی یہ مانا جائے گا ہاں یہ شخص اپنے نام کا حق ادا کر رہا ہے اور اس نام کہلانے کے لائق ہے۔ نظم دیکھتے ہیں۔ روح ارضی یعنی ارض زمین کو کہتے ہیں عربی میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو ارض ارضی، روح ارضی یعنی زمین کی روح کیا کر رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کا یا آدم کا استقبال کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور وہ واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے۔ فرشتوں کو سجدہ کرانے کا جو حکم دیا گیا، سجدہ کرنے کا، کہ آدم خاک کا پتلا بنایا، روح ڈالی، پھر اللہ نے حکم دیا انہیں سجدہ کرو، وہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے۔ اور پھر فرشتے آدم کی کیا حیثیت ہے، مقام ہے، جان چکے تھے۔ فرشتے اب جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تو فرشتے جو ہیں اب وداع کر رہے ہیں۔ فرشتے پورے مطلب جس مقام پر آدم فائز تھے اس کے ساتھ ان کا جو ہے ان کو الوداع کہہ دیا، ودا کر رہے ہیں۔ تو اب جہاں وہ زمین پر آ رہے ہیں تو زمین کا حق بنتا ہے کہ اس شخصیت کا استقبال کرے کہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند بنایا ہے، اس کائنات کا مرکز بنایا ہے، سینٹر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو زمین کی روح جو ہے آدم علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہے۔ یہ شاعر اس نظم کے ذریعے سے اس زمین کی آواز، وہ زمین کیا کچھ کہہ رہی ہے آدم سے، وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکے بیم و رجا دیکھ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زمین کہہ رہی ہے کہ آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھول، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ اپنے آس پاس کا ماحول یہ دیکھ، کیسی بلند بلند چیزیں تیرے سامنے موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج دیکھ، ذرا کس طرح بلند و بالا سورج ابھرتا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اسے دیکھ۔ اور اس جلوے بے پردہ کو، جب تو جنت میں تھا، ہاں یعنی جب تو جنت میں تھا تو سب کچھ تیرے سامنے تھا، سارے راز اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ راز اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھا رکھے تھے وہ تیرے سامنے تھے، فرشتے تیرے سامنے تھے، اور جنت کی زندگی تو گزار رہا تھا۔ آج
آج تو اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا ہوا دیکھے گا۔ جب وہ جلوہ تیرے سامنے بے پردہ تھا، پردے میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت تیرے سامنے پردوں میں چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن آج جب تو کائنات میں آ گیا ہے، اس زمین پر آ گیا ہے، تو تو دیکھ اپنے آس پاس، تو تجھے اس کے جلوے تو نظر آئیں گے، لیکن وہ پردوں میں، وہ ذات عالی پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے جو ہے نظارے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، نشانیاں لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے۔ ظاہر ہے مرنے کے بعد ہی وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، لیکن تب تک جو ہے اس زندگی میں وہ ذات تجھ سے چھپی ہوئی رہے گی۔ وہ تمام راز جو تو جانتا تھا، جو جب تو جنت میں رہا کرتا تھا، وہ سب کچھ تیرے سامنے تھا، پردوں میں چھپا ہوا نہیں تھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھا رکھا تھا، اب تو ان ساری چیزوں کو پردوں میں چھپا ہوا دیکھ۔ اور ایام جدائی کے، اب جب تو ان تمام چیزوں سے، پروردگار سے الگ کر دیا گیا ہے، اس کی جنت سے دور کر دیا گیا ہے، اب تو جدائی کے جو دن ہے، ایام یعنی دن، یوم کی جمع ایام، دن، یہ جدائی کے جو دن ہے، ان کا جو ستم ہے اور جفا ہے، ان کا ظلم ہے اور ستم ہے، اس کو دیکھ، بے تاب نہ ہو، بے صبر نہ ہو۔ ہاں، معرکہ بیم و رجا دیکھ، اور اس دنیا کے اندر امید اور خوف، بیم و رجا، بیم و رجا کہہ لیں، یعنی امید، رجا یعنی امید، بیم یعنی خوف۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، بنیادی ایموشنز ہیں دو، خوف اور امید، اور اسی کے درمیان ہماری زندگی ہے۔ ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ اور اسی طرح اس کائنات میں انسان ان دو چیزوں کے درمیان بنیادی طور پر دیکھتے ہیں آپ، کشمکش میں رہتا ہے، کبھی خوف کا عالم ہے، کبھی امید کا عالم ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک جنگ چل رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امید جو ہے وہ یقین کی طرف لے کے جاتی ہے، خوف بھی انسان کو لگا رہتا ہے کہ آئندہ پل کیا کچھ پیش آ جائے گا، لیکن اسی وقت اس کو امید ہوتی ہے کہ نہیں، جو ہوگا خیر ہوگا، اللہ کی طرف سے خیر ہوگی۔ تو غرض یہ کہ پہلے بند میں وہ منظر کھینچا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں، اور زمین کائنات کی چیزوں کو دکھا رہی ہے کہ اے آدم، ان تمام چیزوں کو دیکھیے، یہ جو آپ کو بلند و بالا چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، فضا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھیے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کو یہاں بھیجا جا رہا ہے، تو آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کر دیا ہے، آپ کے لیے ہی ہے یہ سب کچھ، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اب ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے، دکھا کر کے، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کر دی ہیں، اے آدم، تمہارے لیے جو پیدا کی ہیں، یہ سب آپ کے تصرف میں ہے، ان سب کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ایک حد تک ان کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ تصرف کہتے ہیں کسی چیز کا اختیار ہونا، یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ان کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ حق دیا ہے کہ آپ ان کا استعمال کریں، اپنے حساب سے استعمال کریں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات پر بھیجا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بادل، یہ گھٹائیں، سب کچھ آپ ہی کے لیے تو بنائی گئی ہیں۔ یہ بادل آپ کا مقصد پورا کرے گا، یہ بادل خدا کے حکم سے بارشیں برسائے گا، آپ کی فصلیں لہلہائیں گی، بنجر زمین تازہ ہو جائے گی، اور یہ تمام یہ جو گھٹائیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے مقصد کے لیے، آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ نیلا گنبد، یہ آسمان کا گنبد، یعنی یہ بڑا آسمان، چوڑا آسمان، یہ خاموش فضائیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ یہ کوہ، یہ صحرا، کوہ پہاڑ، یہ صحرا ریگستان، یہ سمندر، یہ ہوائیں، غرض یہ کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کیے ہیں، مگر تجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تو ان کائنات کی چیزوں کو استعمال کر، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر، اور اس کے حکم میں لگا دے۔ اور کل تک جب تو جنت میں تھا تو تیرے پیش نظر، تیری نظر کے سامنے فرشتوں کی ادائیں تھیں، فرشتے جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کچھ تیرے سامنے تھا، فرشتوں کے ذریعے تجھ کو بہت کچھ حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی غرض یہ کہ کل تک تو جنت میں تھا تو فرشتوں کی ادائیں دیکھ رہا تھا، فرشتوں کے کارنامے دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو ہی تجھے تو بس سب کچھ مل جایا کرتا تھا نا، تمام عمل کرنے والے فرشتے تھے۔ لیکن آج اس ایام، دن اور رات کے آئینے
میں، مرر آف ڈے نائٹس، آج تو اپنی ادا دیکھے گا، یعنی اب تجھے موقع ملا ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنے حساب سے استعمال کر، اپنی مرضی سے استعمال کر، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ سے استعمال کر، اور دیکھتا جا، جو کچھ تو کرتا جائے گا وہ کچھ تجھے ملتا چلا جائے گا، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، مشہور ہے۔ یعنی آج تو اپنی ادا دیکھے گا، اپنی ادا مطلب اپنے کارنامے دیکھے گا، جو کچھ تو کرے گا تجھے نظر آئے گا۔ آج ہم خود نظر ڈالیں کہ ہم نے جس طرح سے اس فضا کو گندا کر دیا ہے، ماحول کو خراب کر دیا ہے، وہ ہمارا ہی تو سب کچھ کارنامہ ہے۔ بھئی ایک شخص کو ضرورت ہے، چلیے 4 لوگ ایک کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک شخص اکیلا آفس جا رہا ہے، اکیلی لمبی سی گاڑی میں AC چلا کر آفس جا رہا ہے، سوچئے کتنا پلیوشن کر رہا ہے، کتنی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پانی کا بہانا، گندگی کا پھیلانا، انسان کی ہوس اور خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ قدرت کی چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو برباد کر رہا ہے، بیجا استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترس رہا ہے۔ تو یہ انسان ہی کا تو کارنامہ ہے کہ اگر انسان صحیح طریقے پر نہیں چلے گا تو کیا ہوگا، کائنات میں امبیلنس ہو جائے گا، یہاں کیا وزن نہیں رہے گا، اور وہ پھر جیسا کر رہا ہے ویسا دیکھتا چلا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ اقبال کا پورا فلسفہ جو فلسفی ہے، شاعری میں جو انہوں نے شاعری کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں خودی بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی پہچان کرنا، اپنی صلاحیتوں کی پہچان کرنا، جو کچھ مجھے پروردگار نے دیا ہے، کیا کیا دیا ہے مجھ کو، دیکھیے ذرا، کہہ رہے ہیں کیا دیا ہے کہ یہاں دوسرے، ابھی ہم پہلا شعر سمجھیں گے، اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، تخیل امیجنیشن، بحر سمندر، یعنی جو امیجنیشن کا سمندر ہے، تیرے انٹلیکٹ کا، تیری عقل کا، تیرے خیال کا جو سمندر ہے، اس کے کنارے ناپید ہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے، کنارے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے، ایسے خیالات دیے ہیں کہ تو ترقی کرنے کے راستے میں سوچتا چلا جا، اور کوئی کنارہ، اس کا کنارہ نہیں آئے گا، یعنی وہ ناپید ہے۔ تیرے بحر تخیل کے کنارے، تیرا جو سمندر ہے خیالات کا، افکار کا، فکر کا اور عقل کا جو سمندر ہے، اس کے کنارہ نہیں ہے، گویا کہ انفائنائٹ حد ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر اب پہلا شعر دیکھیے کہ اگر تو تعمیر خودی کر لے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، اگر تو اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنے مقام کو جان لے، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو اس درجے پر پہنچا دے جس درجے کے لائق تجھ کو خدا نے بنایا ہے، تو یہ زمانہ یہ دنیا تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے گی، تیری آنکھوں کے اشاروں سے تیرے کام ہو جایا کریں گے۔ آج دیکھیے نا کتنی ساری چیزیں مثال ہے اس چیز کی کہ انسان کے اشاروں پر بہت سے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ اس کو مہیا کرا دیا ہے۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ صحیح طریقے پر استعمال کرے گا تو کامیابی کے راستے پر چلے گا۔ دیکھیں گے تجھے دور سے، اور یہ دور جو گردوں کے ستارے ہیں، آسمان میں جو ستارے موجود ہیں، یہ تیرے کارنامے کو دور سے حیرت سے دیکھیں گے۔ ارے واہ، انسان کیا کر رہا ہے، انسان کہاں تھا جب کائنات میں بھیجا گیا؟ تو کائنات گویا کہ یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن آج یہ کائنات میں کس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے اس کائنات کو ترقی دے دے کر اور انسانیت کے کام میں لانے کے لیے اس کائنات کو کتنا سنوار دیا ہے، کتنا سدھار دیا ہے، لیکن در حقیقت ہم کیا کر رہے ہیں آج اس دور میں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو تیرے بحر تخیل کے کناروں کی کوئی حد نہیں ہے، اور پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ جب تو یہاں آواز دے گا، جب تیری آہ نکلے گی، تیری آہوں کی چنگاریاں وہ آسمان تک پہنچیں گی، جب تو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات ہو جائے گا، مرد مومن بن جائے گا، تیرا یقین مضبوط ہو جائے گا، تیرا یقین اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، اور تو نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی صلاحیتوں کی پرورش کرے گا، اپنی کیپیبلٹیز کو پروان چڑھائے گا، اور تو در حقیقت اپنی خودی کی تعمیر کرے گا۔ اپنی خودی کو تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، اپنی خودی کو بنائے گا، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو صحیح طور پر مسلم اور مضبوط کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ تو یہاں ایک آہ کرے گا، تیری آہ کی چنگاریاں آسمان پر سنی جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ تک تیری جو ہے وہ آہ
تیری آہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گی، تیری آواز، تیری دعائیں، تیری پکار اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی۔ اسی لیے تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، پھر اپنے آپ تو اپنی آہ کی پہنچ، رسا یعنی یا رسا پہنچ، رسیدن پہنچنا فارسی کے لفظ سے بنا ہے کہ جب تو اپنی تعمیر خودی کو تعمیر کر لے گا، اپنی خودی کو بنا لے گا، اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، یہی خودی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کی پرورش کرنا، مسلسل کوشش، جد و جہد۔ ہاں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائیے اور کہیے کہ میری خودی ڈیولپ ہو جائے گی اپنے آپ، میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلسل کوشش کرنی ہوگی، مسلسل جد و جہد کا معاملہ اپنانا ہوگا۔ آرام سے، سکون میں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، سکون، آرام، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، مسلسل جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، جد و جہد کرنے والوں کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، علامہ اقبال ہی نے کہا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ خورشید، سورج، یعنی یہ جو خورشید جہاں، جو دنیا کا جو سورج ہے، جو دنیا کا سورج کی جو زو ہے، روشنی ہے، یہ تیری چنگاری میں موجود ہے۔ مکمل سورج کی جو روشنی ہے، جو گرمی ہے، روشنی ہے، وہ تیرے ایک چنگاری میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے سینے میں وہ آگ رکھی ہے، وہ روشنی رکھی ہے جو اس سورج کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ روشنی تیرے ایک چنگاری میں موجود ہے۔ جو تمام سورج کی روشنی ہے، تمام سورج کی چنگاری اور روشنی ہے، وہ تیرے ایک چنگاری میں موجود ہے۔ اور آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، تیرے ہنر کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں تجھ کو سکھائی ہیں۔ ہاں، تو محنت کرے گا تب تجھے ان کا پھل ملے گا۔ وہ تمام چیزیں سکھا دی ہیں کہ جن میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو تمام دنیا کے تمام نام سکھا دیے۔ کیسے ہم نے ان تمام چیزوں کے نام رکھ لیے؟ ہر چیز کے لیے نام ہے، کیسے رکھ لیے؟ اللہ نے سکھائے ہیں، اور ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان ناموں کے سلسلے کا علم، ان ناموں کے بارے میں، لوہا، چاندی، غرض جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، لیکن ہمیں فوراً پتہ نہیں لگ گیا۔ پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو یا آدم کو اور اس کے بعد کے انسانوں کو پہلے دن سے اس دنیا کی تمام چیزوں کا پہلے دن معلوم ہو گیا تھا کیا؟ نہیں، مسلسل جد و جہد اور محنت اور کوشش کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دھیرے 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 کائنات کے راز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول رکھے تھے، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کھلتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے دنیا میں موجود چیزیں اس کے اختیار میں آتی گئیں، اور یہ ان کے بارے میں سمجھتا چلا گیا۔ بہت ساری چیزیں 50 سال تک انسان نہیں جانتا تھا، آج انہیں جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں 10 سال پہلے تک نہیں جانتا تھا، آج جانتا ہے اور ان کا استعمال کر پا رہا ہے۔ تو جس طرح ایک گٹھلی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی، اس میں پورا پیڑ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کو کئی سارے مرحلات سے، اسٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ پیڑ بنتی ہے۔ پہلے اس کو اپنے آپ کو مٹی میں ملانا ہوتا ہے نا، مٹی، پانی، یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں، پھر چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، پھر جا کر پیڑ بنتا ہے۔ تو مسلسل جد و جہد ہے بھائی، لگاتار کوشش کا نام ہے یہ۔ آباد ایک تازہ جہاں، ایک نئی دنیا، اب جب تو دنیا میں بھیجا گیا، ایک نئی دنیا تیرے ہنر میں آباد ہے۔ وہاں تو جنت میں تھا، وہاں تو سب کچھ تجھے بنا بنایا ملا تھا، لیکن یہاں تو اپنے آپ سے تعمیر کرتا چلا جائے گا۔ تیرے ہنر میں تجھے جو اللہ تعالیٰ نے ہنر، صلاحیتیں دی ہیں، ان میں ایک پوری نئی دنیا آباد ہے۔ تو اپنے حساب سے اب اپنی دنیا کو تعمیر کرتا جا، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ ہاں، انسان تجھے ابھی بخشا ہوا ہمیں جنت جو ملے گی اللہ کی بخشش سے ہی ملے گی۔ ویسے تو اعمال کی بدولت کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، تو لیکن جب انسان جنت میں تھا تو اس کو گویا کہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں تجھے وہ بخشی ہوئی جنت ملی تھی، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن بنی بنائی چیز کسی انسان کو میسر آ جائے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنی بنائی چیز انسان کو میسر آ جائے، وہ چیز انسان کی نظروں میں جچتی نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے فطرت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اپنی محنت سے کر کے جب کھاتا ہے، اپنی محنت سے کر کے جب کچھ حاصل کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، اس کی جو لذت ہوتی ہے، ہاں، وہ اس میں مزہ آتا ہے اس کو۔ ایک شاعر جب ایک شعر مکمل کر لیتا ہے اپنی محنت سے، کوشش سے، تو وہ شعر ہمیں مل گیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، لیکن اس نے محنت سے اس شعر کو خود لکھا ہے، اس کی نگاہوں میں اس شعر کی کتنی قدر ہے۔
اسی طرح انسان اپنی محنت سے کوئی چیز ڈسکور کرے، اس کی نظروں میں، اس کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جنت تیری پنہا ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے تیرے خون جگر میں، تیرے جگر کے خون میں ایک جنت پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر تو محنت کرے گا، لگاتار کوشش کرے گا تو اس کائنات کو گویا کہ باغ میں تبدیل کر دے گا۔ وہ والی جنت تو نہیں، اس دنیا کی جنت۔ جنت یعنی وہ جگہ، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر سب سکون سے رہ سکتے ہوں، جہاں انصاف قائم ہو سکتا ہو، جہاں پر برابری کا معاملہ ہوتا ہو، جہاں بھائی چارگی کا معاملہ پیش ہو۔ ایسی جنت، ایسی خوشحال زندگی، خوشحال زمین، خوشحال جگہ جہاں سب لوگ چین سکون کے ساتھ رہ سکیں، کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو۔ تو تیرے خون جگر میں ایک جنت پوشیدہ ہے، اب تجھے وہ جنت بنانی ہے۔ اب تجھے لگاتار کوشش کے ذریعے سے وہ معاملات پیدا کرنے ہیں کہ جہاں پر ہر شخص خوشحال زندگی گزار سکے۔ اے پیکر گل، اے مٹی کے بدن، کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ اقبال کے فلسفے میں کوشش پہ ہم، لگاتار کوشش، جہد و مسلسل جد و جہد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک انسان کسی نیک کام کو کرنے کے ارادے سے چلتا ہے، کسی مقصد کو پورا کرنے کے ارادے سے چلتا ہے اور کوشش کا پہلا قدم اٹھاتا ہے، پریشانیاں تکلیف راستے میں آتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، مسلسل قدم بڑھاتے رہیے، مسلسل کوشش کرتے رہیے، نتیجہ ایک دن میں مل جائے گا، 2 دن میں مل جائے گا، 3 دن میں مل جائے گا۔ نتیجے کی پرواہ نہ کریے، کوشش پہ ہم کرتے جائیے، اس کی جزا اپنے آپ نظر آتی جائے گی۔ مسلسل کوشش کا بدلہ، وہ انعام، وہ نظر آتا جائے گا۔ لیکن انسان، شرط یہ ہے کہ تو کوشش پہ ہم کر، تو ہمت نہ ہار، تو ہمت مت ہار بیٹھی ہو کہ ذرا سی کوشش کی اور منزل نظر نہیں آئی، بس قدم پیچھے موڑ دیے۔ نہیں، لگاتار کوشش۔ اے مٹی کے بدن، لگاتار کوشش کرتا رہ اور پھر اس کی جزا، اس کا بدلہ دیکھ۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شخوریز و کمازار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ نالندہ تیرے عود کا ساز، ایک ساز ہے، اور کہتے ہیں کہ تیرا جو ساز ہے وہ مسلسل نالندہ ہے، مسلسل وہ بج رہا ہے، مسلسل اس میں آہیں نکل رہی ہیں، اس میں سے آہیں نکل رہی ہیں، وہ نالندہ ہے، وہ مسلسل، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان تو ازل سے، شروعات سے تجھے اللہ تعالیٰ نے محنت، کوشش اور لگاتار جد و جہد کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی تیرے اندر جو ساز ہے وہ لگاتار حرکت میں ہے، وہ لگاتار گردش میں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، اسے رکنا پسند نہیں ہے، اسے بیٹھ کر آرام کرنا پسند نہیں ہے۔ تو نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تیرے ساز کا ہر تار شروعات سے نالندہ ہے، شروعات سے جو ہے عمل میں ہے، جد و جہد کر رہا ہے، گونج رہا ہے، یا کہیں کہ اس کی آہ و فغاں شروعات سے جاری ہے۔ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، یعنی جو محبت ہے، محبت تیری کھوئی ہوئی میراث ہے، یعنی تو شروعات سے محبت کو خریدتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ تو شروعات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ تو لالچ کی طرف نہیں بھاگتا، تو انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی غرض شروعات سے تیرے دل میں ہے۔ تجھے فطرتاً، تجھے نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ تو اپنے فائدے سے زیادہ دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو دولت اور جتنی ظاہری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ان سے زیادہ تو محبت کو، حقیقی محبت کو، بھائی چارے کو، ماں باپ کی محبت یعنی حقیقی محبت کو تو زیادہ توجہ دیتا ہے، پریفرنس دیتا ہے۔ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیرے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، یہ جہاں ملتی ہے تو وہاں سے اس کو خرید لیتا ہے۔ تو یعنی خیر کی بات تو فوراً لپک لیتا ہے، بھلائی کی بات کی طرف تو فوراً چلنے لگتا ہے، تجھے صحیح بات بتائی جائے تو اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ یہ تیرے اندر شروعات سے عادت ہے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، اسرار راز کو کہتے ہیں۔ تجھے شروعات سے بہت سے راز ہیں جو تیرے اندر کھول دیے گئے ہیں، تجھے بتا دیے گئے ہیں۔
تو جنت میں رہا ہے، بہت سے راز وہاں دیکھ کر آ چکا ہے، بہت کچھ جانتا ہے۔ صنم خانہ ویسے بت خانے کو کہتے ہیں، حالانکہ یہاں پر علامتوں کے ذریعے سے علامہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، اور تو ان چھپے ہوئے پوشیدہ رازوں کو ان کا پیر ہے، یعنی ان کا بزرگ ہے، ان کا جاننے والا ہے۔ محنت کش و خوریز و کم آزار ازل سے، تو محنت کش ہے شروعات سے، ازل سے، شروعات سے تجھے محنت کرنے والا بنایا گیا ہے، اور خون بہانے والا۔ خوریز مطلب جد و جہد میں خون بہانے والا، پسینہ بہانا۔ خون بہانا مطلب اصل انسانوں کا خون بہانا نہیں، محاورہ۔ خوریز یعنی کوشش میں اپنا پسینہ بہانے والا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اور کیا ہے، کم آزار ازل سے، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آزار تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو شروعات سے اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، قرآن میں بھی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ تو شروعات سے تیرے اندر یہ فطرت ہم نے رکھی ہے، یہ عادت اور خصلت رکھی ہے کہ تو محنت کش ہے، تجھے محنت کی کھاتا ہے، محنت کی کماتا ہے، اور محنت سے ہی اپنے آس پاس کی دنیا کو رہنے لائق بناتا ہے اس کو، اور خوریز ہے، پسینہ بہاتا ہے، کوشش جد و جہد مسلسل کوشش کرتا ہے، اور تکلیف نہیں پہنچاتا، ظلم نہیں کرتا، نقصان نہیں پہنچاتا آس پاس کے ماحول کو، انسان کو، جانوروں کو۔ تو تیرے اندر یہ فطرت ہے کہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعی ہم اشرف المخلوقات کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے اندر یہ تمام خصلتیں اور عادتیں ہیں جس کا ذکر زمین کر رہی ہے؟ اے آدم تیرے اندر کیا کیا موجود ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ راکب کہتے ہیں سواری، یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی تقدیر کی سواری ہے، اگر تو صحیح معنوں میں اپنی خودی کی تعمیر کر لے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، کائنات کی محبت، یعنی نیک لوگوں کی محبت اور انسانیت سے محبت، اور سیدھے راستے پر چلنا، محنت، کوشش، مسلسل کوشش پہم، لگاتار کوشش، اگر تو یہ سب کرے گا، اپنی خودی کو تعمیر کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تیری رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے۔ یعنی جب تو نیک کام میں جو ہے قدم بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری مدد کرے گا۔ جب تو صحیح مقصد سے کائنات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کرے گا، کسی چیز کی تلاش کرے گا، کسی چیز کو بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری رضا کو پورا کریں گے۔ ہاں، تو تیری رضا کیا ہے کہ تقدیر کی سواری تیری رضا دیکھے گی، یعنی اللہ تعالیٰ تیری رضا بھی پوری کریں گے جب تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال، امتحان میں عام طور پہ آپ سے کہا جائے گا کہ روح ارضی یعنی اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ وہ کیا خیال ہے جس کے چاروں طرف یہ نظم گھوم رہی ہے؟ بنیادی طور پر شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے جانا کہ بنیادی طور پر شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کائنات کا مرکز ہے۔ اس کائنات کی تمام چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان کے تصرف میں، انسان کے اختیار میں بہت کچھ دے دیا گیا۔ اب کہہ دیا گیا کہ تو جیسا جیسا عمل کرے گا، ان چیزوں سے جیسا کام لے گا، یہ چیزیں ویسے ہی تیرے سامنے نظر آتی جائیں گی، وہ نتیجہ، وہ انجام تیرے سامنے حاضر ہوتا جائے گا۔ یعنی تو اپنے کیے ہوئے کا عمل، کیے ہوئے کا بدلہ اس کائنات میں بھی حاصل کرے گا، اور اس کائنات کے بعد جب تو اللہ کے پاس جائے گا وہاں بھی تجھے اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور مسلسل کوشش، لگاتار پہم ہے نا، کوشش پہم۔ یہ بھی کہا گیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست عقل اور صلاحیت دی ہے، تیرے خیالات کا سمندر کہ کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یعنی تو اگر کوئی کام، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو شاید ہی کوئی کام ایسا ہو کہ جس کو تو نہ کر سکتا ہو اللہ کی مدد سے۔ یعنی اللہ کی مدد سے تو ہر کام کو کر سکتا ہے، تجھے بہت زیادہ عقل ملی ہے، صلاحیتیں ملی ہیں، تو ان کا استعمال کر۔ تو جب ان کا استعمال کرے گا تو کائنات کی دور دور ستارے حیرت انگیز طریقے سے تجھے دیکھیں گے، جنہوں نے کل تجھے رخصت کیا تھا آج وہ تیرے کارنامے دیکھیں گے۔ تو تعمیر خودی کر۔ ایک طرف یہ نظم بتا رہی ہے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے، لیکن دوسری طرف یہی پیغام بھی مل رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات بننے لائق تب ہوتا ہے جب وہ اپنی خودی کی تعمیر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی خودی کو بناتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، کوشش پہم کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، اور امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے جب وہ اپنی خودی کو تعمیر کرتا ہے، صلاحیتوں کی ترقی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پانی دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر
کیا اس کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات میں جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کرتے ہیں. اور جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو اس کی آہوں کے شرر یعنی اس کی آواز آسمان پر سنی جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی ہیں. تو اور اس نظم کا ایک پیغام مرکزی خیال یہ بھی ہے کہ انسان شروعات سے جد و جہد کا پتلا ہے، محنت اس کی فطرت میں ہے اور یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، اس کو کیا ہوا مل جائے اچھا نہیں لگتا، یہ اپنے آپ سے کرنا چاہتا ہے، خود سے کرنے کی خواہش، خود سے کرنے کی کوشش اس کی فطرت میں ہے. پوری کائنات میں سب سے بہتر تخلیق انسان ہے، تو پھر انسان کو اپنے منصب کا شعور بھی حاصل کرنا چاہیے. اس کو جاننا چاہیے کہ وہ اس کائنات کا مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس کو اس حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو اپنے عمل کو اس حیثیت کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ہے نا. یہ پیغام وہ سارا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے کہ زمین کی روح بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے، ان کی حقیقت بتاتی ہے کہ تم ذرا غور سے اپنے وجود پر نظر ڈالو، کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ سب تمہارے ہی محکوم ہے، تم جیسا ان کو چلاؤ گے ویسا چلیں گے. اور فرشتوں نے آدم کو ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے جنت سے رخصت کیا تھا، پھر دنیا میں اسی طرح ان کا شاندار اور پرتپاک استقبال بھی کیا جانا چاہیے تھا. تو نظم میں ارتقاء خیال کے ساتھ الفاظ کا انتخاب اور آہنگ بھی بہت مناسب ہے. غرض یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نظم کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں. مرکزی خیال کا مطلب ہے اس نظم میں بنیادی طور پر نچوڑ کیا ہے اس نظم کا. تو پوری نظم جو آپ نے پڑھی سمجھی ہے اسی کو آپ نچوڑ لکھ دیجئے. آپ وہ تمام باتیں جو نظم میں آپ کو سمجھ میں آئیں مرکزی خیال میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو نمبرات کے اعتبار سے دیکھیں تو پورے ملیں گے. باقی یہ ہے اصل اس نظم کا جو پیغام ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی حیثیت کو جاننا ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر پب جی کھیلنے نہیں آئے ہیں، ہم اس کائنات کے اندر یہ شارٹ ویڈیوز بنا کر اپنے پڑھائی کے زمانے میں اپنے وقت کو اس طرح برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، ہمارا کون سا عمل بے شرمی پھیلا رہا ہے اور کون سے عمل سے کائنات کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمیں آیا نا کہ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، ہم تو کائنات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، کائنات کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. پانی کی بربادی ہو یا آلودگی پھیلانا ہو، گندگی پھیلانا ہو، لوگوں کی مدد ہو، ظلم زیادتی کو روکنا ہو، یہ سب انسان کا کام ہے. انسان کو اپنا منصب، اپنا وہ عہدہ پہچاننا ہوگا. وہ سوچتا ہے کہ اس کی عزت دولت سے ہے، شہرت سے ہے، نہیں، اس کی عزت اس کے عمل سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اس کے کردار سے ہے. جب وہ اپنے کردار کی تعمیر کرے گا، اپنے آپ کو بنائے گا، اپنی حیثیت کو پہچان کر صلاحیتوں کی پرورش کر کے اس مقام پر پہنچے گا جس مقام پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، تب اس کائنات میں امن، سکون، چین قائم ہو جائے گا. خدا اور اس کے رسول کی محبت ہی کے ذریعے سے یہ سب تمام کام کیے جا سکتے ہیں.